بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان کے جمہوری دور کا یہ 10واں الیکشن ہے. یہ الیکشن بہت حد تک مختلف ہے. 1970، 1977، 1985، 1988، 1990، 1993 اور اس کے بعد 1997 اور پھر مشرف دور کے 2002 کے الیکشن کے بعد 2008 کا الیکشن قدرے مختلف تھا. لیکن 2013 کا الیکشن اتنا زندہ اور اتنا جاندار ہو چکا ہے کہ اس وقت مختلف تبصرہ نگار، جسے کہتے ہیں کہ دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں کہ کل کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے والا ہے. تبصرہ نگار حتمی گفتگو نہیں کر رہے. ایک زمانہ تھا کہ الیکشنز جو تھے وہ بڑے بڑے کاغذ کے اشتہاروں سے اور کپڑے کے بینروں سے لڑا جاتا تھا. ٹانگے کے اوپر 2 لاؤڈ سپیکر نصب ہوتے تھے اور خاص لوگ جو کہ اس بات میں ماہر تھے کہ اناؤنسمنٹ کیسے کی جاتی ہے، وہ ٹانگے کی پچھلی گدی پر بیٹھے اپنے امیدوار کی کمپین کرتے چلے جاتے تھے. وقت بدلا. 77 کے الیکشنز میں موٹر وہیکلز زیادہ ہوئی تو پھر جیپوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر الیکشن لڑا جانے لگا. لیکن 85 کے الیکشن چونکہ غیر جماعتی تھے اس لیے کمپین کی وہ صورتحال نہ رہی. 88 میں بے نظیر کی آمد نے ایک ولولہ تو پیدا کیا، لیکن اس ولولے کی وہ کیفیت اس لیے نہ بن سکی کہ الیکشن مدتوں کے بعد ہو رہا تھا اور لوگ بے یقینی کا شکار تھے. اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ پے در پے الیکشنز ہوئے، کبھی 1.5 سال بعد اور کبھی 2 سال بعد، کبھی 2 سال بعد اور کبھی 2.5 سال کے بعد. اور آہستہ آہستہ وہ لوگ جو کبھی 60 اور 65% ٹرن آؤٹ کے ساتھ باہر نکلا کرتے تھے وہ 34 اور 35% پہ رہ گئے. لیکن ابھی تک جو 2013 کے انتخابات ہیں ان کے اندر جو ولولہ اور جوش اور امنگ نظر آ رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ الیکشن باقی سارے 9 الیکشن سے کسی حد تک مختلف ہوں گے. اس الیکشنز میں سب سے بڑا فیکٹر وہ لوگ ہیں کہ جو پہلی دفعہ ووٹ دینے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ ووٹ دینا ایک بڑا خوبصورت تجربہ ہوتا ہے جسے انسان زندگی بھر یاد رکھتا ہے. اس دوران کمپینوں میں فلیکس آ گئے، کمپینوں میں میڈیا آ گیا، میڈیا کے اشتہارات آ گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سوشل میڈیا آ گیا. رات کسی نے بات کہی اور اس کے ساتھ ہی وہ پورے ملک کے انٹرنیٹ یوزر تک پہنچ گئی. لیکن جلسوں میں بھی زور شور رہا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دوران لوگوں نے اپنی کمپین کیسے چلائی. الیکشن 2013 کی انتخابی مہم ختم ہونے میں صرف 6 گھنٹے باقی ہیں. ماضی کے مقابلے میں یہ مہم کافی حد تک مختلف رہی. انتخابی جنگ روایتی جلسے اور جلوسوں کے علاوہ ٹی وی، انٹرنیٹ اور اشتہار بازی کی صورت میں بھی لڑی گئی. جلسوں کی بات کی جائے تو اصل مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان رہا. 7 مئی کو لاہور میں ایک جلسے سے پہلے حادثے کا شکار ہونے والے عمران خان تب تک 58 جلسوں سے خطاب کر چکے تھے. مسلم لیگ نون کے میاں برادران اور ان کے خاندان کے افراد نے کل 52 جلسوں سے خطاب کیا. پاکستان پیپلز پارٹی جلسوں کی اس دوڑ میں کہیں پیچھے رہ گئی. بلاول بھٹو کے پارٹی اراکین سے 3 ویڈیو خطابات کے علاوہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے 2 مرکزی جلسوں سے خطاب کیا. پاکستان مسلم لیگ قاف کے چودھری برادران نے 8 سیاسی جلسوں میں شرکت کی. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین اپنے منفرد انداز کے ساتھ پارٹی کے 6 جلسوں سے ٹیلی فونک خطاب کر پائے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 7 مرکزی جلسوں سے خطاب کیا. عوامی نیشنل پارٹی پر ہوئے متعدد حملوں کے بعد جماعت نے مرکزی جلسے منسوخ کر دیے اور ان کے 2 ہی بڑے جلسے ہو پائے. جماعت اسلامی کے امیر منور حسن نے 6 جلسوں سے خطاب کیا.
नाजरीन, ये थी एक रिपोर्ट कि किसने किस तेज रफ्तारी के साथ जलसे किए, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस मुख्तसर दौरानिया के अंदर लोगों की रफ्तार बहुत तेज रही। लेकिन एक चीज बड़ी अजीबोगरीब सी इस इलेक्शन के अंदर सामने आई है कि जिसे रिटोरिक कहा जाता है, जिसे फिक्राबाजी कही जाती है, वो फिक्राबाजी बड़ी महदूद होकर रह गई। एक ही नारा था, एक ही फिक्रा था, जिसे 50, 40, 30, 7, 8 और 5 जलसों में लोगों ने दोहराया। एक जमाना था कि जब हर जलसे के अंदर एक नई कैफियत लोग देखते थे और एक नया नारा लोग देखते थे। जुल्फकार अली भुट्टो के हर जलसे के अंदर एक नई सी चीज और नई सी सूरत हाल पैदा होती थी और एक नई हेडलाइन मिलती थी अखबारों को। इसी तरह उसके मुकाबिल जो लोग थे, वो जैसे भी थे, जिस तरह की भी कैंपेन चला रहे थे, वो भी एक नए इशू के साथ या एक नई हेडलाइन के साथ आते थे। रेपिटेटिवनेस, एक ही बात को बार बार दोहराना और फिर उस बात पर खराज तहसीन अदा करना, यूं ये मुख्तलिफ जलसों में होता रहा। लेकिन टेलीविजन के कैमरों पर ये ऐसे लगा रहा कि जैसे हथौड़े से बार बार उसी लफ्ज की ज़रबें लगाई जाती हैं। आए देखें किस लीडर ने क्या कहा। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासतदानों ने मुतादिद बयानात बार बार दोहराए। क्या रोज रोज कई जलसों से खिताब करने वाले सियासतदानों के पास अल्फाज की कमी थी या वो वाकई इन पर यकीन रखते हैं? मियां नवाज शरीफ का अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहना था कि लोड शेडिंग ने अवाम की मत मार दी, हम लोड शेडिंग की मत मार देंगे। इमरान खान कहते रहे कि हम 11 मई को इस बल्ले से जालिमों को फेंटा लगाएंगे। शहबाज शरीफ बार बार कहते रहे कि बल्ला, साइकिल और तीर एक साथ मिल गए हैं। परवेज इलाही ने मुताद्दिद जलसों में कहा 11 मई को तरक्की की साइकिल चलेगी। MKM के कायद कहते रहे कि तालिबान नहीं, कायदे आजम का पाकिस्तान चाहते हैं। जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन का कहना था कि वो आजाद खारिजा पॉलिसी तश्कील देंगे। खारिजा पॉलिसी आजाद बुनियादों पर बननी चाहिए। जो अजाब है लोड शेडिंग का, जिसने आपकी मत मारी हुई है, हम लोड शेडिंग की मत मारेंगे। लैपटॉप शहबाज शरीफ से लेंगे, लेकिन वोट। सियासी कायदीन के ये जोरदार बयानात उनकी इंतखाबी मुहिम को कामयाब बनाने में कितने मुअस्सर साबित हुए, इस राज से पर्दा उठने में अब 36 घंटे ही बाकी हैं। नाज़रीन, ये थी एक झलक उन बयानात की और उस कैंपेन की। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज तजिया निगार और वो कि जिनकी पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत की नब्ज पर हाथ रहती है, जनाब सलमान गनी साहब, और उनके साथ हैं मुस्तकबिल में झांकने वाली, सितारों के रास्तों को देखने वाली सामिया खान। चलते हैं एक ब्रेक पर और फिर हाजिर होते हैं इन मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान गनी साहब, एक बहुत बड़ा इवेंट जो इमरान खान वाला हुआ है और साथ ही इमरान खान की जो कैंपेन है, उधर बात है, उस पर एक इफेक्ट भी पड़ा है। लेकिन अगरचे कि उसको उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की है, उसके टेलीफोन उससे वो जो बीपर चल रहा है, बीपर ही समझ रहे हैं ना, उसका जो है वो चल रहा है, हॉस्पिटल मैसेज चल रहा है। जो क्या समझती हैं कि एक लल आ गया है पूरे के पूरे, उसके अंदर एक ठहराव आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सब आपने जिस मैसेज का जिक्र किया, देखें बेड के ऊपर उन्होंने जो जिन ख्यालात और जज्बात का इजहार किया है, उससे एक तो बात जाहिर होती है कि वो बड़े पुरज़म है। लेकिन जहाँ तक उनके साथ पेश आने वाले हादसे का तल्लुक है, तो मेरी ज़ाती राय है कि खान को नज़र लग गई कि बात ये कि उन्हें बड़ी पजीराई मिल रही थी और ख़ास तौर पे उनके जलसे जुलूसों में नौजवान जो है वो एक नया रुझान सामने आया था कि नौजवान मचल रहे हैं, उनके चेहरों पे एक जज्बात है कि अब तक की कैंपेन में जिन दो बड़े
لیڈرز کے جلسے میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جنہیں پذیرائی ملی ہے وہ عمران خان اور نواز شریف ہے. اور لیکن ایک بات کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری انتخابی کمپین میں جو ایشوز کی بات ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں ہوئی، چونکہ پاکستان تو آج مسائلستان بنا ہوا ہے. اور کن کی وجہ سے بنا ہوا ہے؟ اس کی وجہ تو نہیں ہے کہ کوئی پارٹی شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان ایشوز کو 4-5 سال میں حل کر سکے. میرا خیال ہے اور یہ صاحب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا بحران کیا ہے اور کیا رہا ہے تو وہ لیڈرشپ کا بحران تھا کہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہمارے پاس ہوتی. دیکھیں دنیا کے اندر آپ سیاسی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، قائد اعظم کے بارے میں ان کی مثال دوں گا کہ وہ انگلش میں خطاب کیا کرتے تھے اور ان پڑھ لوگ ان کے چہروں سے ان کے جذبات یہاں تھے. کسی سے نے پوچھا کہ آپ کو ان کی تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے تقریر تو سمجھ نہیں آ رہی لیکن میرا لیڈر سچ بول رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کی لیڈرشپ کے ہماری تو اسلامی ہسٹری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بدترین دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑا خلا یہ ہے ہمارے کہ جی اگر ہمارے یہاں ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہو تو میں نہیں سمجھتا کوئی مشکل بات ہے، پاکستان کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے. شری مزاری صاحب لائن پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں صاحب ایک بات خیر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخری جو 2 دن ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بالکل کمپین کی ایک آخری سطح پہ آپ نے لے جانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد خدا حافظ کہتے ہوئے جو آپ نے لوگوں کو ووٹ کی طرف لے کے جائے. یہ جو 2 دن خراب صورتحال ہوئی ہے، لل پیریڈ آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پہ اثر انداز ہوا ہے یا اوور آل پوری کی پوری جو کمپین پہ اثر انداز ہو گیا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ خان صاحب کا جو حادثہ ہے یہ ظاہر ہے ایک بہت سیٹ بیک بھی ہوا ہے، لیکن ایک طرح سے جس طرح پوری قوم کھڑی ہوئی ہے دعاؤں کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ، اور ایسے لوگ جو ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے وہ اب کمیٹڈ ووٹ کنورٹ ہو گئے. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے اس ساری مہم میں خاص طور پہ جو ڈرون حملوں کی بات کی اور امریکہ کی جو دہشت گردی کی جنگ ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس سے ہم نکل سکتے ہیں؟ جی اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا کیونکہ جب ہم ڈس انگیج کریں گے تو پھر ہم اپنی جو ملک میں دہشت گردی ہے اس کو ہم ریزالو کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ قسم کی 3-4 قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے. کئی کے کچھ سیاسی حل ہیں، کئیوں کے ملٹری حل ہیں. کمبائنڈ پالیسی ہم نے بڑے ڈیٹیل میں اپنے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ اس جنگ کو پاکستان کی جنگ سمجھتی ہیں؟ یہ جو امریکہ کی جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف وہ امریکہ کی جنگ ہے، ہماری نہیں ہے. ہمارے مسئلہ ہے دہشت گردی کا جو ہم نے خود لڑنا ہے. شکریہ شری مزاری صاحبہ. ایک کمنٹ میں ضرور کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ واحد عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات کھل کے کہی ہے کہ یہ ڈرون حملوں کا سلسلہ ہم بند کریں گے اور اس جنگ میں سے ہم نکلیں گے. اس کی وجہ دیکھیں یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ سے اٹھا لیں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اپلیکیشن تک لے آئیں. یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ آپ اب جو ساورن سٹیٹس ہیں ان ساورن سٹیٹس کی جو ساورینٹی ہے ان کو انفرنج نہیں کر سکتے. بہت بڑا سوال. ایک سوال آپ سے اس وقت، عمران خان کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ انسیڈنٹ کے بعد اب 2 دن اور پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے اس باقی اگلے 2 دن کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کی طرف سے سیف گارڈ بہتری ہوئی ہے. میں کہتی ہوں جی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں 3 ناموں پہ مشکل ٹائم دیکھ رہی تھی، نواز شریف، عمران خان اور ایم کیو ایم کے فاروق ستار. میں نے ان کی پارٹی کے ایک لیڈر کو کہا کہ اپنے لیڈر کا صدقہ فوراً دے. اس دن یہ ملتان جلسے کے لیے جا رہے تھے تو اس ملتان ابھی انہوں نے پہنچنا تھا اور پتہ نہیں سمہاؤ وہ، میں کہتی ہوں اللہ پاک نے بڑی بچت کی ہے اس انسان کی، کوئی اللہ کا معجزہ ہے اور لگتا ہے یہ اللہ کوئی. اچھا یہ بتائیں کہ صرف اس کی بچت ہوئی ہے پوری قوم کے ساتھ بچت ہو گئی ہے کہ یہ نہ مطلب اگلے 2 دن جو ہیں عموماً اسٹرالوجر کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے؟ جی 10, 11, 12 یہ تینوں دن بس اللہ تعالیٰ اپنی امان رکھے، ملک کے اندر جو ہے ہر طرح سے امن امان رہے، کوئی نیچرل کلیمٹی اس ملک کو چھو کے نہ جائے. بجائے اس کے دہشت گردی کے نیچرل کلیمٹیز کا زیادہ خطرہ ہے. ایگزیکٹلی جی. یہ جو ایکلپس کی سچویشن ہے 47 میں مطلب جو ہے وہ دیکھیں 26 اپریل کو لگا چاند گرہن، 10 کو لگنے جا رہا ہے سورج گرہن اور اپوزٹ ایک دوسرے کے گھروں میں. اور پاکستان کے یہ 10واں اور چوتھا گھر جو ہے وہ ملک کے اندر کا کرائسس آپ کو شو کرتا ہے. تو نیچرل اور یہ موسموں کی شدت، نیچرل کلیمٹیز، یہ دونوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک بات اس انتخابی مہم کی سب سے اہم ہے کہ دہشت گردی اور تخریب کاری عروج پہ رہی. پاکستان کی سیاسی پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا.
لیکن انتخابی مہم چلتی رہی. اس کا مطلب قوم کے اندر بھی سب سے بڑی بات لوگوں میں آپ دیکھیں کمی نہیں آئی. جلسے ماشاءاللہ یہ میں کہتی ہوں کہ سیلوٹ ہے اس عوام کو. اور یہی وہ سال ہے جو میں ایک بات کہتی ہوں, میں کہنا چاہوں گی آپ دونوں کی اجازت سے, کہ میں 4 سال سے کہتی تھی کہ 2013 ہمارے قوم بننے کا سال ہے. چھوٹے سے واقعے نے ایسی ثابت کر دیا کہ نہیں ہم ایک قوم ہیں. یہ عمران خان کے معاملے میں اور اس میں جب آپ عمران کے واقعے دیکھیں, اس میں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی میچورٹی ظاہر کیا, اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے. دیکھیں بڑا اچھا آپ دیکھیں کہ درجہ حرارت کس سطح پہ تھا, لیکن یکدم وہ نیچے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی کمپین جو ہے ملتوی کرتا ہوں. اور کمپین کی بھی صورتحال جو ہے وہ, اور تمام پارٹیز نے, خود سید منور حسن صاحب نے دعائے صحت کروائی, نواز شریف صاحب نے دعائے صحت کروائی. میرا خیال ہے اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے ان سارے مسائل سے. تمام پارٹیز یہ پولیٹیکل میچورٹی ہوتی ہے. ایک پس تبصرہ نگار نے یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو پارٹیز کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں سجن بنیں گے, ورنہ ہمارا کوئی کل جب عمران خان صاحب کے پاس میں گیا تو خواجہ حسان صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ گئے, تو انہوں نے خاص طور پہ شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا, چونکہ شہباز شریف پرسوں رات خود گئے تھے تو ملاقات نہیں ہو سکتی. ناظرین چلنا ایک بریک پہ, اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس ساری کمپین کے آخر میں اگلے 2 دن جو ہیں وہ خاموشی کے ہیں. یعنی ایک دن تو مکمل خاموشی کا ہے, اور ایک دن آپ نے صرف ووٹ ڈالنا ہے, اور پھر رات کے وقت انتظار کرنا ہے. یہ 2 دن کیسے گزرتے ہیں اور کیسے گزرنے کی توقع ہے. ہمارے ساتھ انتظار کرنے کا شکریہ. سماغ صاحب, یہ بات تو ہے کہ اگلے 2 دن جو ہیں الال پیریڈ ہے, خاموشی ہے, لوگوں کے انتظار کا پیریڈ ہے. پہلی دفعہ ایسے ہوا, تو ہونا نہیں چاہیے, اشتہارات تو چلنے چاہیے, آخر وقت تک چلنے چاہیے. ان اشتہارات کے ذریعے ایک میسج ہوتا ہے, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اگر ہمیں حکومت کرنے کا موقع ملا تو ہم کیا کریں گے. میڈیا نے کچھ کمانا ہوتا ہے نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اشتہارات جو ہے وہ ذریعہ ہوتے ہیں ان کی کمیونیکیشن کا, عوام کے ساتھ کمیونیکیشن جو پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ بتائیں نا کہ ان ایشوز کے پاکستان تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے مسائل ہیں کہ اس میں آپ توانائی کا بحران ہے, اس سے لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے, کرپشن ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے مسائل کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز بتا سکتی ہیں کہ ہم کیا کریں گے. جی جی, فیصل صاحب السلام علیکم. فیصل بھائی. جی السلام علیکم موریہ صاحب. فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ خیر کمپین تو خیر جیسے تیسے آپ کا جسے کہتے ہیں ریزالو تھا کہ وہ چلتی رہی, باوجود تھریٹس کے بھی چلتی رہی. کل کا دن بالکل جسے کہتے ہیں گھروں کا دن ہے, تو کیا اس گھروں کے دن کے دوران جو فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے جس میں ایک آدمی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کل صبح وہ کس کو پرچی ڈالے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹرن آؤٹ جو ہے کراچی میں زیادہ دیکھ رہے ہیں یا پچھلے والا حال ہوگا؟ وہی صاحب میرے خیال میں تو پچھلا بھی حال کوئی برا نہیں تھا. 2008 میں بھی ٹرن آؤٹ بہت اچھا تھا. جی جی. اور اس میں کراچی میں ہی صرف ہم نے کوئی تقریباً 26 لاکھ ووٹ لیے تھے ایم پی ایم نے. تو ہماری توقع یہ ہے کہ ہم نے کیمپین جن تھریٹس اور جن دھمکیوں اور دھماکوں کے باوجود چلائی ہے, اس کی بنیاد پر کراچی کے شہری بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں, ووٹرز ہیں, باؤنس بیک کرتے رہے ہیں مختلف حالات میں بھی, اور ہم نے ان کی کسی کیریکٹرسٹک کو اپنی تمام تر خطرات کے باوجود اپنی پریزنس کو ان تمام علاقوں میں جا کر ابھارا ہے ان کی ریزیلینس اور جذبے کو. توقع ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, حالات بہتر رہیں تو ٹرن آؤٹ ایٹ لیسٹ 2008 والا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. فیصل بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے جن خطرات اور خدشات کی بات کی ہے, کراچی کے اندر جو انتخابی عمل ہے وہ پرامن ہو سکے گا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کراچی کے انتخابی نتائج میں آپ کوئی اپسیٹ دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو اپسیٹ تو ایز سچ, مگر اپسیٹ آپ کہتے ہیں کہ کئی نشستوں کے اوپر, تو کم از کم اپارٹ فرام بینگ اے کینڈیڈیٹ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی مجھے کوئی میجر اپسیٹ تو کراچی شہر میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آپ دونوں حضرات کو بات کا مجھ سے زیادہ الیکشن گراؤنڈ پر ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے امن عامہ کی صورتحال اور دوسری ہے دہشت گردی, کیونکہ فوج بھی آئی ہے اور پیراملٹری فورسز اور پولیس بھی ہیں, اور ہماری تمام کینڈیڈیٹس کی اور سیاسی جماعتوں کی میٹنگز ہوئی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. ہمیں توقع یہ ہے
کہ ان کی موجودگی کے باعث امن عامہ کی صورتحال تو انشاءاللہ بہتر رہے گی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو جائز ناجائز شکایات کی ایک روایت ہے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر بھی اور نتائج کے بعد بھی. فیصل بھائی یہ بتا دیں کہ آپ جو سیکورٹی اقدامات ہوئے ہیں اس سے مطمئن ہیں جو گورنمنٹ نے کیے ہیں؟ دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ نتائج بتائیں گے کہ میرا جو اس وقت تھیوری کے اوپر ان کی اطمینان ہے اور اطمینان ہے وہ درست تھا یا نہیں تھا. میری توقع یہی ہے کہ جو سیکورٹی اقدامات کیے گئے ہیں اس کو بہت افیکٹولی اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. دیکھیے میں پاپولر ووٹ پر ڈیپینڈ کرنے والی جماعت ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ پولنگ کا دن انتہائی پرامن رہے, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو پولنگ کے لیے, سب لوگ باہر آئیں اور باہر آ کر جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دیں. جی بہت بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب. اللہ کرے کہ پولنگ کے دن امن ملے کراچی کو اور کراچی کے شہری جو ہیں اسی طرح نکلیں. یہ بڑے پر اعتماد ہیں, بہت اچھی بات ہے, بڑی پازیٹیو بات کی ہے. لیکن ایک بات انہوں نے جو کی ہے, جو جس طرح کی خبریں ہیں میڈیا کے ذریعے آ رہی تھی کہ شاید وہاں پر کراچی کے انتخابی نتائج میں کوئی اپسیٹ ہو سکے گا, ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. وہ خبر کراچی کے بارے میں اکثریت تجزیہ نگاروں کی ایسی ہے کہ جو کہتی ہے کہ شاید کیونکہ کراچی میں لیکن میرا بھی ایک ناقص سا تجزیہ ہے کہ اپسیٹ ضرور ہوگا. بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی اور اس کا وہاں پر نواب صاحب خود بھی جب تھے نا تو نواب صاحب کسی اور کے کاغذات نہیں جمع ہونے دیتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں انہوں نے نوابی سرداری اسی طرح قائم کر رکھی ہوئی تھی. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے اور وہاں پر قبضہ ہے مخالف گروپ کا ہو چکا. وہ جب ٹرائبل جب قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر یو کانٹ گو انلیس یو ہیو. اس کا مطلب ڈیرہ بگٹی میں تو الیکشن ہو رہا ہے نا. ڈیرہ بگٹی میں دیکھیں نا, ڈیرہ بگٹی میں دو قبیلے مخالف ہیں نا, مسوری مخالف ہے اور اس کے بعد کلپر مخالف ہے. ان کا ٹرائب ہے راہیجہ جو ہے یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز انتخابی یا سیاسی عمل کا حصہ بنتی ہے تو کوئی خطرہ نہیں کچھ ہو سکتا, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس دن بھی ہمارے پروگرام میں یہی جو لوگ تجزیہ نگار تھے کہ بلوچستان میں قبائلی طور پر لوگ نہ نکلے تو اگر بنگلدئی میں کھڑا ہونا اور میرا بنگلدئی قبیلے کا ایک بندہ بھی نہیں کہے گا تو بزدل آدمی, اچھا تم ڈر گیا تھا, تم اپنے قبیلے کے لیے نہیں باہر نکلا, وہ اس کی نسلیں جہاں بزدل ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز ہے. جی سامع کراچی کی جو صورتحال ہے دل مطمئن سا ہے, لگتا ہے کہ جیسے پار چلے جائیں گے. قبول کرے. بہت سارے میں کہتا ہوں بہت سارے دعاؤں والے ہاتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اس وقت پاکستان کا. مگر صاحب ایک اور چیز جو کہ اس حوالے سے بلوچستان کو ہم نے ڈسکس کر لی, خیبر پختونخوا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور کیا وہاں آپ اپسیٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے وہاں پر عمران خان کی پارٹی ہے وہ سب سے آگے نظر آ رہی ہے, اور میں نے اسی لیے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمیشہ, اور یہ سب جو پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ انتخابی عمل میں ہمیشہ خارجہ پالیسی جو ہے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. میں کافی روز سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پولیٹیشنز ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کر رہے تھے, ایشوز کے ایک دوسرے پر لوٹ مار کے الزامات لگا رہے تھے. لیکن عمران خان نے ایک بات کی ہے, ایک تو ڈرون حملوں کے خلاف بڑی واضح لائن لی ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے ہم باہر نکلیں گے اور اندرونی دہشت گردی کا ہم خود سدباب کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو تھوڑی سی پالیٹکس آ گئی ہے. وہاں ایا کا نعبد ایا کا نستعین بھی اس نے کہا ہے, وہاں ڈرون بھی کہا ہے, یہاں بالکل اور لیکن پختونخوا میں یہ براہ راست اگر دہشت گردی کی جنگ کا جو شکار ہے وہ پختونخوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک واضح لائن لی ہے. شاید ان کی پذیرائی کی وجہ بھی یہ ہے, اور انہوں نے اس کے خلاف مارچ بھی کی تھی ڈرون حملوں سے. اور یہ صاحب ہمارے ہزارہ لوگ ان ڈرون حملوں کی نظر ہوئے ہیں. یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جو تھے وہ تو 26 لوگ ہائی ویلیو ٹارگٹ جو مارے گئے, لیکن اس میں ہزارہ لوگ ہمارے مارے گئے. اور اس میں بدقسمتی والی بات یہ ہے کہ خود جنرل پرویز مشرف کے دور میں تو درجنوں ہوئے, لیکن ہمارے جمہوری دور میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوئے, اور مل کے سب کچھ ہو رہا تھا. اور یہ بات بھی عمران خان نے کہی تھی کہ جی بات یہ ہے کہ یہ امریکن کی طرف سے جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس میں ہماری لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہے, ہماری حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں, اور اب تو سب کچھ انہوں نے خود ایکسپوز کر دیا. لیکن اس میں سب سے بڑی بات میں بتا رہا ہوں کہ تین مختلف حصے ہیں فرنٹیئر کے. جی کراچی کی بات ہم نے کہا, ہزارہ بیلٹ پہ مسلم لیگ نون کو ہے, ہزارہ مسلم بیلٹ یہ ہے, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہے, کوہستان کا جو علاقہ جماعت اسلامی کا ہے, آگے دیر کی پٹی جماعت اسلامی کے پاس کسی نہ کسی تک آ جائے گی. اور یہ جو پیچھے جو علاقہ ہے یہ جو ایجنسیز کے ساتھ ہے, جس میں ڈیرہ اسماعیل خان آ جاتا ہے, جس میں ٹانک آ جاتا ہے, جس میں کوہاٹ آ جاتا ہے, یہ علاقہ جو ہے یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان نہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماضی کی مفاہمتی حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود آج کل آپ جو ابھی بتا رہے تھے کہ ایشوز کون سے تھے کہ وہ بھی اسے امریکہ کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, وہ بھی کرپشن کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. 21ویں صدی کا پاکستان اور 21ویں صدی میں پاکستانی بہت زیادہ باشعور ہو چکے ہیں, اور انہیں پتہ ہے
کہ کون اسی امریکی جنگ کا حصہ رہا، دہشت گردی میں انوالو کون ہے اور دہشت گردی کی نظر کس وجہ سے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کے چہرے جو ہے یہاں ہو چکے ہیں. جی ناظرین چلنا ہے ایک بریک پہ. ناظرین تھوڑا انتظار کیجئے گا ہمارا، واپس آتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین انتظار کا شکریہ. اور ابھی ہم سارے اوورال ہم کور کرتے چلے آئے ہیں. کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہونے والا ہے یا وہی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا؟ دیکھیں میں اگر تو آپ پولیٹیکلی پوچھ رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے یہ سیاست اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں ایک نیا فیکٹر سامنے آیا ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی صورت میں. یہ انتخابی نتائج ضرور اپسیٹ ہوں گے اور اس میں میں خاص طور پہ پہلی دفعہ ایسے دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ موجود ہے. اب نوجوان اپنا سیاسی وزن کس کے پلڑے میں ڈالیں گے، میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں. آپ ان ایکسپیکٹڈ جس تبدیلی کو میں ستاروں میں دیکھتی تھی کہ جی نیا پاکستان ہوگا، ٹرینیں بھی چلیں گی، باہر سے لوگ بھی روزگار کے لیے آئیں گے، اس کا خواب صرف پی ٹی آئی نے دکھایا. اس سارے سینیریو کے اندر جو پرانی 2-3 پارٹیاں تھیں، کاف لیگ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ کے گلی محلوں کھیلوں کھلیانوں میں ایک ہی سوال ڈسکس ہو رہا ہے، جن پولیٹیکل پارٹیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہیں 5 سال پاکستانی قوم نے دیے تھے اور انہوں نے ڈیلیور کیوں نہیں دیا؟ یہی سوال ہے جس کی وجہ سے پروشہ خان لائن پہ. جی السلام علیکم. اس آخری دن ہے، 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے رہ گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی چونکہ خبروں میں اور جلسوں میں اور جلوسوں میں اتنی نہیں رہی، لیکن ورکر کے طور پہ آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ کیا نتائج نکل سکتے ہیں 11 مئی کو؟ پچھلے 5 سال ہمیں ضرور دیے ہیں اس قوم نے، اور میں سمجھتی ہوں اگلے 5 سال بھی یہ قوم اسی لیے دے گی کہ اگر کسی نے اس قوم کے تحفظ کی جنگ لڑی ہے خون سے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے لڑی ہے. اور باقی تو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی انگلی تک نہیں کٹائی. یہ بتائیں کہ اس الیکشن میں پاکستانی عوام پیپلز پارٹی کو کیوں ترجیح دیں گے، وہ بتا دیں. بالکل اس لیے ترجیح دیں گے کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن دی ہے. پیپلز پارٹی نے اس ملک کی اسٹریٹجک گوادر پوسٹ کو چین جیسے ملک کے حوالے کیا ہے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے قدم اٹھانے کا. پیپلز پارٹی نے اس ملک کے 75 لاکھ خاندانوں کے گھر میں چولہے جلائے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت. تھینک یو ویری مچ. اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت حافظ سلمان بٹ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے گا اس آج 5-6 گھنٹے تک آپ اپنی کمپین سے مطمئن ہیں اس وقت؟ جی بالکل، جو ہم نے ٹارگٹس طے کیے تھے اپنے حلقے میں اور اوورال جو ملک میں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل جو ہمارے ٹارگٹس تھے وہ پورے ہو رہے ہیں. اور آج ہمارا جلسہ آخری جو ہے وہ اسلام پورے میں ہے، بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور 9 بجے رات کو. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات میں آپ انتخابی نتائج کے حوالے سے کیا فورسی کرتے ہیں اور اس میں جماعت اسلامی کا کردار کتنا ہوگا؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ 1970 کے بعد ہم 43 سال بعد پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس لیے ایک ڈیٹا بیس ہمیں اس دفعہ حاصل ہوگا جس پہ ہم مستقبل کی سیاست کو پروگرام بنائیں گے. اصل ایشوز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اصل ایشو کیا ہے؟ اصل میں پاکستان کا ایشو صرف اور صرف کرپشن ہے. پچھلے 65 سالوں سے سول حکمران بھی اور فوجی حکمران بھی انہوں نے اداروں کو کمزور کیا ہے، شخصیات کو پروموٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے کرپشن اس ملک کی رگ رگ میں سرایت کر گئی ہے. اور جماعت اسلامی نے 65 سالوں میں جو دیانت، امانت اور دینداری کی ایک مثال روشن قائم کی ہے، ہم اس کی بنیاد پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیانتدار لوگ ہوں گے، کرپشن نہیں ہوگی اور ملک اپنے موجودہ وسائل سے ہی ترقی کے راستے پر چل پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ حافظ سلمان بٹ صاحب. جماعت اسلامی 70 کے بعد پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہی ہے اور جماعت اسلامی کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل ان کے ووٹ کتنے ہیں، جس کے اوپر وہ آگے چل سکیں گے. ورنہ تو سارے کہتے ہیں جی ہمارے ووٹ بھی ڈال لے گئے تھے. لیکن اس میں اور یہ سب یہ بات بھی ان کی تھوڑی سی پوزیشن خراب بھی ہوئی ہے کہ ان کے معاملات تحریک انصاف سے چلتے رہے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے چلتے رہے. اگر یہ پہلے دن سے اسی بنیاد پہ اپنا ٹیمپو بناتے تو شاید آج ان کی انتخابی مہم اس طرح سرد موری کا شکار نہ ہوتی. حافظ صاحب کا میں ذاتی طور پر بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن جماعت اسلامی کو ایک کریڈٹ ہم ضرور دیں گے کہ ان کی لیڈرشپ
جب وہ بات کر رہے تھے کرپشن کی کہ کرپشن فری یہ جماعت ہے اور ان کی لیڈرشپ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ سید منور حسن 4 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں, ان کے کراچی کے میئر 2 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کو اس طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو قربانی کا عزم بھی رکھے اور خاص طور پہ لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے کر سکے کہ یہ دیانتدار. 67 سال سے واحد پارٹی ہے جس کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, اور وہ پارٹیاں کہ جنہوں نے کبھی پرفارمنس دکھائی ہی نہیں ہے. مطلب جلال محمود شاہ صاحب کے والد جی ایم سید صاحب ہوں, وہ بہت سوئنگ میں جس زمانے میں سندھ دیش تحریک پڑی. ایک دلچسپ چیز نہیں سامنے آئی کہ اگر تو آپ 10 جماعتی اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو قوم پرست ہیں اور پاکستان بنانے والی جماعت پاکستان مسلم لیگ کے وہ اتحادی ہیں, میرا خیال یہ وفاق پاکستان کے حوالے سے. اچھا جی دیکھیں, یہ 1946 میں اکٹھے تھے. جی ایم سید صاحب جو تھے مسلم لیگ میں تھے, قائد اعظم کے ساتھ تھے, اور یہ باقی سارے کھوڑے ووڑے یہ بھی ساتھ ہیں. یہ ابھی پوچھتے ہیں یہ غلام احمد بلور صاحب لائن. السلام علیکم بلور صاحب. السلام علیکم جی, بلور بول رہا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ مطمئن ہیں کہ اس کمپین سے بھی آپ وہی رزلٹس حاصل کر لیں گے, یا اگر آپ کو کھل کے موقع دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے جی, یہ تو ناممکن بات ہے کہ ہم کوئی ایسا کچھ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے, میٹنگ کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہم اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو, جمہوریت پھلے پھولے, اور اس میں جمہوریت کے لیے اور اس کے بعد میں اپنا فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور اس کے لیے اپنا 73 کے آئین کے تحفظ کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, چاہے جیتے چاہے ہاریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پشاور NA1 سے امیدوار ہیں اور پاکستان کے عوام کی بڑی دلچسپی ہے NA1 سے, اس لیے کہ آپ کے مد مقابل وہاں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہیں. آپ اپنے حلقے کے حوالے سے کیا فورسی کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے میں مطمئن ہوں جی, بالکل. میری ایک بڑی بہت لمبی سیاسی زندگی ہے, 45 سال سے اوپر, 45 سال سے اوپر. کوئی اپسیٹ تو نہیں ہوگا جی آپ کے حلقے میں؟ اللہ کا بڑا کرم ہوگا جی, سرکار عالم کا سب کا. جی بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی غلام بلور صاحب. ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے. باری باری پیپلز پارٹی کے لوگ, ظفر علی شاہ صاحب بھی, بینظیر بھٹو صاحب بھی یہاں پر, یہ میرا خیال پختونخوا میں سب سے امپورٹنٹ حلقہ ہے NA1. اس کی وجہ یہ ہے کہ NA1 میں نا مکس پاپولیشن ہے, ہندکو اسپیکنگ بھی ہیں, وہاں سیٹلرز بھی وہاں پر آ کے آباد ہوئے ہیں. پشتون سوسائٹی اپنی پشتون بنیادی طور پہ جو مختلف قسم کے ٹرائب سے وہ بھی انہوں نے گھر میں لیا. میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پختونخوا کے مختلف شہروں میں بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن انہوں نے NA1 میں کوئی جلسہ نہیں کیا. وہ بلور صاحب ذاتی طور پہ بہت ان کا بہت وہ بات ہے, اس فیملی کا بہت اثر ہے. عمران خان صاحب نے اپنے حلقے میں جو انتخابی حلقہ ہے وہاں پر کوئی جلسہ نہیں کیا. ایاز صادق صاحب لائن پہ. السلام علیکم سردار ایاز صاحب. وعلیکم السلام. آپ اوورال لاہور میں جو مسلم لیگ نون کی کمپین ہے اس سے مطمئن ہے کہ آپ نے پوری کی پوری کھل کے چلا لی, یا آپ کو کچھ اور وقت چاہیے تھا؟ اتنا ٹائم نہیں ملا. الیکشن کمیشن میں الیکشن ختم ہوگا انشاءاللہ, موقع ملا تو بہت سی چیزیں بتائیں گے کہ انہوں نے ان نیچرل چیزیں کی. ایاز صادق صاحب یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس دفعہ آپ کا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مقابلہ جو نظر آ رہا ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ صحیح بات ہے کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی تو ہمیں نہیں نظر آ رہی. پچھلی دفعہ 2008 میں مجھے تقریباً 80,000 ووٹ پڑا تھا, پیپلز پارٹی کا 24,000 ووٹ تھا, مگر اس دفعہ مجھے پیپلز پارٹی نہیں نظر آ رہی. جو نمبر 2 پہ مجھے پوزیشن نظر آ رہی وہ تحریک انصاف ہی ہے. واقعی صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. میں نے 2008 کے الیکشن, 2002 کا الیکشن, اتنا لوگوں کو مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر کو اتنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اہمیت اور حیثیت ایاز صادق صاحب کیوں بڑی ہے؟ تحریک انصاف کی اس لیے بڑی, انہوں نے ایک یوتھ کا نعرہ لگایا, مگر یوتھ جو ہے وہ ساری ان کے ساتھ نہیں ہے. جو ایڈیشنل ووٹ ہے اس کا نعرہ لگایا, وہ ایڈیشنل ووٹ سارے کا سارا ان کے ساتھ نہیں ہے. جو لوگ, جو بچے پڑھے بلے ان گھروں میں جو صرف مسلم لیگ نون شیر اور نواز شریف کی بات کرتے تھے, وہ آج ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو گھر میں دیکھا ہی شیر ہے. ویسے تو آپ بھی تحریک انصاف سے رہے ہیں. جی میں تھا, میں 1997 میں کنٹیسٹ کیا تھا. عمران صاحب نے کیا تھا نیشنل اسمبلی کا کنٹیسٹ اور میں نے پروونس کا. عمران صاحب کا 3200 ووٹ تھا نیشنل اسمبلی میں, میرا 4800 تھا پروونشل اسمبلی میں. یہ بتائیے گا صرف ایک بات, آخری سوال, کہ جو عمران خان کا واقعہ ہوا ہے اس سے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے سمپتھی ووٹ کا بڑا, وہ تو کہیں اثر انداز نہیں ہوگا اس پورے سینیریو پہ؟ خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ ان کو بات ہو جاتی تو پھر شاید یہ سمپتھی ووٹ ہوتا ہے. یہ تو ایک ایسی ہے کہ جو چوٹ ہے, شکر اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں لگی. مگر جی بہت شکریہ, بہت شکریہ ایاز صاحب. اس میں ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, جب آپ نے انہیں کویسچن کیا, بہت اچھا آپ کا کویسچن تھا کہ یہ جو سمپتھی ووٹ ہے یہ
لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑا واقعہ پاکستان کے 2008 میں 27 دسمبر 2008 کو ہوا ہے. اگر اس طرح کے واقعات سے کوئی ووٹ پہ کوئی اپسٹ ہوتا تو پھر پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ایون صرف 7 سیٹوں سے پیپلز پارٹی نے سندھ میں گورنمنٹ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سے اندر اور دنیا بھر کے اندر ایک ہمدردی کی لہر ہے. بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا, اس کے باوجود ارباب رحیم بھی جیتا تھا, پیر بھی جیتے تھے, باقی سب جیتے تھے. یہ بات صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ اس سارے آپ کہتے ہیں بہت بڑا اپسیٹ آپ دیکھ رہی ہیں, اس بڑے اپسیٹ میں صرف پنجاب میں ہوگا یا پورے ملک کے اپسیٹ ہے؟ یہ جو 1.5 مہینہ ہے اس میں اتنی گورنمنٹ بن جائے گی 1.5 مہینے میں؟ اتنی آسانی سے نہیں بنے گی, یعنی گورنمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں بنے گی. لیکن یہ تو طے شدہ سی بات ہے کہ 26 اگست 2013 سے پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایک سیف ٹائم میں ہم لوگ ستارے کس کے روشن ہے یہ بھی بتا دیں ناظرین کو. آج ہی 4 سال پہلے جب میں نے کہا تھا کہ نون لیگ, لوگوں نے کہا تھا نون لیگ ختم ہوگی, میں کہتا جی نون لیگ اور پی ٹی آئی, اس وقت کہا تھا تو لوگ حیران تھے کہ پیپلز پارٹی کا گراف ڈاؤن ہوگا. آج آپ یہ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, کچھ ایکول ٹائی لگتی ہے سچویشن, اور انہی میں سے جو ہے وہ کوئی چیز سامنے آتی ہے. جی بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, سامعہ خان صاحب. ناظرین, ستارے آسمان پر چمکنے اور راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں سے اپنے فیصلے بھی بدل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور پوری انسانیت کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم لوگ یونس علیہ السلام کی قوم کیوں نہ بن گئے کہ ساری قوم مجھ سے معافی مانگتی اور میں ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیتا. اگر ہم پر عذاب ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر امن کی بارشیں کرے گا. یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں خوف میں امن دیتا ہوں اور بھوک میں کھانا دیتا ہوں. یہ اللہ کا دعویٰ ہے الف بین قلوبہم, یہ میں ہوں جو دلوں کو جوڑتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 11 مئی سے پہلے ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے. دعا ضرور کیجئے گا, استغفار ضرور کیجئے گا, اس لیے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس ملک میں امن کی ضمانت دے سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.